الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم فہم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ کا درس جاری ہے۔ آسان درس قرآن سورۃ النساء چھٹا پارہ 170 نمبر آیت سے آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے تو انشاءاللہ بہت سی آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر، ان کی مراد وہ انشاءاللہ آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو یہ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اے لوگو، یہ رسول ہیں، یہ خود بھی حق ہیں اور جو کچھ لائے ہیں وہ بھی حق ہیں، ان کا بولنا بھی حق، ان کی ہر ادا حق اور سچ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ تم ان پر ایمان لاؤ، تم ان پر ایمان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارے ایمان نہ لانے پر تم نہ رسول کو کوئی ضرر دے سکتے ہو، نہ اللہ کو کوئی ضرر دے سکتے ہو۔ اللہ تو اس سے بے نیاد ہے، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ایمان لاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں ایمان لاؤ گے اللہ اس سے بے نیاد ہے، اور زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے تمام کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ اب تم ایمان لاتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی حق اور سچ کا ساتھ دو، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کے بعد والی آیات مبارکہ میں اہل کتاب سے بطور خاص یہ کہا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا ہے، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، خدا ہے عبادت کے لائق کہ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر یہود کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، ان کی ظلم اور زیادتیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد اب عیسائیوں کے حوالے سے بطور خاص بیان کیا، اور انہیں کہا کہ تم دین کے معاملے میں ایسے غلوب میں نہ پڑو، افراط و تفریط والے معاملات اختیار نہ کرو، اور ان کے جو
عقیدے تھے، ایک بنیادی عقائد جو انہوں نے بنا لیے، اس میں بھی مختلف فرقے تھے۔ ان میں سے کوئی معاذ اللہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتا تھا، کوئی خدا کا بیٹا کہتا تھا، کوئی تین کو ہی ایک مانتا تھا، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، اور یوں روح القدس ان میں حلول کیے ہوئے، یعنی مختلف ان کے عقائد تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، ایک نشانی ہے، اور رب کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولادیں ہوں، وہ خود کسی کا بیٹا ہو، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولادیں، رب اس سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں ہوں، نہ اس کی کوئی برابری کا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل کتاب عیسائیوں سے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ نہ رکھو کہ وہ معاذ اللہ کا بیٹا ہے یا اسے خدا ماننا۔ اور ان میں مختلف لوگ تھے جو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے غلو کرنے لگے کہ خدا ماننے لگ گئے، اور یا خدا کا بیٹا ماننے لگ گئے معاذ اللہ۔ تو یہ مختلف جو باطل یہ طریقے تھے یا باطل عقیدے جو بنائے ہوئے تھے، ان سب کا اللہ پاک نے رد کر دیا اور فرما دیا ولا تقولوا ثلاثہ، تین بھی نہیں کہو۔ بعد نے کہا کہ خدا، بعد نے کہا خدا کے بیٹے، اور حلول کیے ہوئے، روح القدس کے طور پر حلول کیے ہوئے، یعنی تین معبود بنا لیے، تین خدا بنا لیے معاذ اللہ۔ فرمایا نہیں، تین بھی نہ کہو، اللہ وہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق جو معبود ہستی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اور آگے فرما دیا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس سے اللہ پاک ہے، اور واحد کہہ کے یہ بیان کر دیا کہ ایک ہی ہے، تین نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی توحید کو یہاں پر بیان کیا اور اہل کتاب کو اس غلوب سے منع کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ غلوب میں مبتلا ہو گئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت کرے اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ نجران کے کچھ عیسائی تھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ کا بندہ ہونے پر یہ کوئی باعث آر یا شرمندگی نہیں، یہ تو باعث فخر ہے کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ اور پھر جنہیں اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے تو وہ تو چنے ہوئے منتخب ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا نہ تو یہ آر اور شرمندگی کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور نہ فرشتوں کے لیے، یہ تو باعث فخر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس بات سے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے نفرت کرے یا تکبر کرے تو حقیقی طور پر تو یہ شرم اور محسوس کرنا یہ تو کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان تو جتنا بھی امیر و کبیر ہو، ایمان والا، جتنے بھی بڑے منصب والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک ملک کا بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، کئی ملکوں کا بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، اسے بظاہر لوگوں پر کسی طرح کی حکومتیں حاصل ہیں، سب کچھ ہے، مگر رب کے حضور عاجز بندہ بن کر اس کو رب کے حضور عاجز بندہ، رب کے حضور جھکنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہی اس کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے کہ میں جو بھی ہوں لیکن اللہ کے حضور جھکتا ہوں، اللہ کے حضور میں جھکتا ہوں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ پھر بندہ نواز۔ تو اس میں کوئی کسی طرح کی شرم اور عار والی بات نہیں، بلکہ یہ فخر والی بات ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا نصیب ہوا ہے۔ جتنے بھی کوئی بڑے منصب والا ہو، جب مسجد میں آئے گا تو اسی صف میں جیسے عام نارمل آدمی کھڑے ہیں اس کو بھی ویسے ہی کھڑا ہونا ہے، اور یہ کھڑا ہونا بھی جسے نصیب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ ہمیں رب تعالیٰ کے بندے ہونے پر یہ فخر ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان لوگوں کے لیے اجر اور ثواب اور اپنے فضل کو بیان کیا ہے۔
اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے تکبر اختیار کرتے ہیں اور عبادت نہیں کرتے ہیں اور ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے کیا عذاب اور وعید بیان کی گئی۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو سبحان اللہ جو جزا عطا فرمائے گا، پورا ان کو اجر بھی دے گا اور ان کے اپنے فضل سے مزید اضافہ کرے گا۔ اور جو رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے کو تکبر جانیں، نفرت کریں، ان کے لیے سخت وعید کو بھی بیان کیا۔ اللہ ہمیشہ اپنا عاجز بندہ رکھے اور ایمان والوں میں ہی رکھے، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور عبادت کرتے رہے۔ اگلی آیت پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن بین دلیل جو بیان فرمائی اور حضور کی ذات کو برہان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہ واضح دلیل برہان فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عام لوگوں کے لیے اعلان ہے، یہ کوئی خاص وقت کے لیے، علاقے کے لیے نہیں۔ اے لوگو جو ابھی ہیں یا کبھی ہیں، کبھی بھی آئے، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ اللہ پاک نے انہیں جو شانیں عطا کی ہیں، اور حقیقت اور حق تو یہی ہے، وہ سر تپا رب تعالیٰ کی وحدانیت کی ایسی دلیل بن کر دنیا کے اندر وہ مبعوث ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ کفار غیر مسلم دیکھ کر ان کی عقلیں دھنگ رہ گئیں، جن کی ذات کو اللہ پاک نے ایسا معجزہ بنایا۔ سبحان اللہ، آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کا قلب مبارک معجزہ، آپ کے پاؤں مبارک معجزہ۔ یعنی رب تعالیٰ نے ایسی انہیں طاقتیں عطا فرمائی کہ اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کی ذات ایسی معجزہ بن کر آئی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی بین اور روشن دلیل ہے، اس لیے حضور کو برہان فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذات کو، تمام اعضاء کو قربان جائیں، ان آنکھوں کو حضور علیہ السلام فرمائیں کہ مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے سامنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آنکھ اٹھائے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر۔ رہتے زمین پر ہیں لیکن دیکھ عرش کو لیتے ہیں، رہتے زمین پر ہیں دیکھ آسمانوں سے اوپر اس جنت کو لیتے ہیں، اور نبی پاک اگر ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے مبارک ہاتھ بھی ایسے ہیں کہ وہ جنت کے درختوں اور پھلوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام انہی ہاتھوں میں سے، انہی انگلیوں میں سے آپ علیہ السلام کے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی اللہ نے ایسے عطا کیے، سبحان اللہ۔ پہاڑوں پر چلیں تو پتھر بھی اپنے اندر ان کے پاؤں وہ نقش کر لے، اور یہی پاؤں جس سے زمین پر بھی چلتے ہیں اور عرش پر بھی پہنچ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو ہر چیز ایسی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کے جسم مبارک کا سایہ ہی نہیں رکھا کہ کہیں آپ کے مبارک جسم کا سایہ زمین پر پڑے اور کسی اور کا کوئی قدم آ جائے۔ رب تعالیٰ نے ان کو سائے سے بھی پاک رکھا ہے، تو ایسا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی انہی کی ذات کو دیکھتا رہے تو وہ رب کی قدرت کو مان جائے، ان کے معجزات کو دیکھے تو جس رب نے یہ عطا کیے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ وہ برہان مصطفیٰ ہیں
یعنی حضور علیہ السلام ایسی برہان اور دلیل بن کر دنیا میں آپ تشریف لائے، اور اس میں نورا مبینہ کے بیان بھی ہوا کہ اللہ پاک نے تمہاری طرف نازل کیا نور مبین۔ وہ کون سا نور ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، اور وہ بھی ملا ہے تو ان کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ تو وہ رب کی رحمت کون سی ہے؟ وہ جنت ہے، اور جنت میں مزید فضل کیا ہے؟ وہ اللہ کے مزید فضل ہوں گے، مزید کرم ہوگا رب تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ تو جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، وہی صراط مستقیم پر ہے، انہی کے لیے فضل بھی ہے، انہی کے لیے رحمت بھی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں، ترکہ میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کلالہ کے بارے میں ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ جس نے اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد میں سے کوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عیادت کے لیے گئے، یہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا اور پانی کے چھینٹے مارے تو ان کو افاقہ ہوا، یہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے مال کا میں کیا انتظام کروں؟ تو روایت میں آئے کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں پہلے سے ہی فرما دیا کہ تمہاری موت اس بیماری میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کتنا یہ پیارا اور خوبصورت علم عطا فرمایا کہ آپ نے یہ خبر بھی انہیں عطا فرمائی۔ تو اب اس کے اندر پورا وہ خلاصہ بیان کر دیا کہ کب کب وراثت آگے بہن بھائیوں کی طرف جاتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ مسائل بڑے اہم ہیں، سیکھنے والے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اولادوں میں سے بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں۔ اب بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ معاملات آگے نہیں جاتے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ان کی خود اولاد نہیں ہے، آگے بہنیں ہیں یا بھائی دونوں مل کر ہیں، تو بھی معاملہ وراثت کا ان میں تقسیم کاری کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف بہنیں ہیں، پھر آگے کچھ جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر ایک اعتبار سے مختلف احکامات بیان کیے گئے۔ صرف بیٹی ہو یا صرف بہن ہو اور کوئی نہ ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ اب سارا کچھ اسی کا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ آدھی وراثت کے تو مالک بن جائے گی۔ جو کچھ ترکہ چھوڑا آدھا اس کا، اور اگر 2 بہن یا 2 بیٹیاں تو 2/3 ان کا بن جاتا ہے، جبکہ بیٹا نہ ہو۔ اور اگر بیٹے بیٹیاں یہ موجود ہیں یا بھائی اور بہنیں موجود ہیں، تو اب شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اب 2 بیٹیوں جتنا ایک مرد کو ملے گا، لڑکے کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا یا بھائی کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 بیٹیوں پہ یعنی 50 لاکھ تو 1 کروڑ ہوا، تو ایسی تقسیم ہو کہ بیٹے کو 1 کروڑ آ جائے، یعنی اس کو 1 کروڑ ملا اور ان 2 کو 50-50 کر کے یوں ملا، تو جو 2 لڑکیوں کو ملنا ہے وہ 1 اتنے کا مالک وہ بنے گا۔ تو یہ احکامات ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں کچھ مسائل ہیں، وہ ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثہ میں باپ اور اولاد یہ نہ ہو،
تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت میں سے آدھا ملے گا جبکہ وہ صرف اکیلی ہو، جبکہ صرف اکیلی ہو، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی وراثت کا 2/3 ان بہنوں کا ہو جائے گا۔ اور اگر بہن فوت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو، نہ ہی باپ وغیرہ کوئی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، لیکن بھائی ایک ہے، تو وہ ٹوٹل بھائی کا ہو جائے گا، بھائی وارث اس کا ٹوٹل بن جائے گا۔ اور اگر بھائی اور بہن دونوں کسی نے چھوڑے، یعنی فوت ہوا ہے، اولاد نہیں ہے اور نہ ہی ماں باپ ہے، تو اب اس نے بھائی بہن کو چھوڑا ہے، اب ان کا اصول یہی بنے گا للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس اصول کے تحت اگر بھائی کو 2 حصے مل رہے ہیں تو بہنوں کو 1 حصہ آئے گا، تو پھر اس اصول کے تحت یہ مسائل آئیں گے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس کو خود ہم نے، ٹھیک ہے بات چیزیں قرآن پاک میں بالکل واضح واضح بیان کی گئی ہیں، لیکن خود اس کی تقسیم کیسے ہوگی یہ کسی ماہر عالم دین یا مفتی صاحب سے ہی باقاعدہ پوچھنا چاہیے۔ اس آیت کے شروع میں آپ نے دیکھا سنا پڑا یستفتونک، آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، یعنی لوگ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، کہیں یسألونک آیا، کہیں یستفتونک آیا، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور آپ انہیں رب کا یہ حکم سنائیے۔ اسی طریقے سے وراثت کے جو ڈیٹیل اور تفصیل ہے باقاعدہ طور پر اسے اللہ پاک نے بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہاری اولادوں کے حوالے سے تمہیں جو حکم دیتا ہے تو اس میں مرد کے لیے، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کی مثل حصہ ہے، تو یہ یہاں بیان فرما دیا۔ پھر وہاں بیوہ عورتوں کے حوالے سے بھی بیان فرما دیا گیا، ماں باپ کا بھی حصہ بیان کر دیا گیا۔ بیوہ عورتیں اگر تو اولادیں ہیں شوہر کی تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ان بیوہ کو کل مال کا 4تھا حصہ ان کو ملے گا۔ اور اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے شوہر کو ملنے کے حوالے سے یہی ڈیٹیل اور تفصیل کہ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اولادیں نہیں ہیں تو پھر اس کو آدھا ملے گا، پھر اس کو آدھا ملے گا۔ یعنی ہر ایک کا حق اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور اس کو پورے کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کو کراس کرے گا پھر اب تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو اس لیے جو احکام شرع ہیں اور وراثت کے اعتبار سے ہیں، یہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو خود اپنی اٹکل سے نہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بیوہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اچھا کیوں نہیں دیا؟ بولتے ہیں کہ اس نے تو آگے شادی کر لی ہے، ہم اس کو اب کیوں حصہ دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک بیوہ شادی نہ کرے پھر تو وہ حقدار ہے، اور اگر شادی کر لی تو پھر اس کو کہیں گے وراثت سے محروم کر دیا۔ یہ آپ کریں گے تو آپ غلط کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو وقت انتقال اس شوہر کی بیوی تھی، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، تو وہ اس کی حصے دار ہیں، اس کے ترکہ کی وہ مالک بنے گی، اس کی وراثت کی وہ مالک بنے گی، جتنا شیئر جتنا حصہ اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر فرمایا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو کسی کی وراثت میں سے، میراث میں سے کوئی حصہ قطع کرے گا، اللہ اس کا جنت سے حصہ منقطع فرما دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کا بھی معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ، از خود اپنی اٹکل سے اسے حل نہ کریں، بلکہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین اور مفتی اسلام سے اس کی رہنمائی لے کر پھر آپ وراثت کے یہ معاملات کو حل فرمائیں۔ تو ناظرین کرام، اسی آیت مبارکہ کے درس کے اختتام پر آج ہماری سورہ نساء وہ مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ، سورہ نساء جس کی 176 آیات مبارکہ تھی، اور یہ 4تھے پارے کے آخری ربع سے یہ شروع ہوتی ہے، 5واں پارہ مکمل، پھر 6ٹھے پارے کے ان کو اوپر جا کر اس کا اختتام وہ ہوا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ آغاز سورۃ المائدہ سے ہم کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم، فہم عطا فرمائے، اور اسی طرح کنٹینیو آپ یہ پروگرام ملاحظہ کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر بھی یہ سلسلہ وار پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم ترتیب سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو بھی سمجھتے رہیں اور اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ رہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن